بے حس لوگ۔ امی امی جلدی آئیں پلیز امی، کیا ادھم مچا رکھا ہے، امی نے کچن سے آتے ہوئے کہا۔ امی دیکھیں نا، ثانیہ کو تمیز ہی نہیں ہے، جودت چینکا۔ میرا پسندیدہ ٹی وی شو لگا ہوا ہے اور یہ ثانیہ کی بچی کب سے سر کھائے جا رہی ہے۔ جودت تم چپ ہو جاؤ اور کمرے میں جا کر شو دیکھو، امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا بات ہے ثانیہ، کیوں شور مچا رہی تھی؟ امی، جو سامنے راجہ صاحب کا گھر ہے نا، وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پلیز جائیں اور پتہ کریں، وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کہہ کر ساریاں رونے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے، انتقال تو ان کے گھر ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو، کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ اور ہمارے کچھ نہیں لگتے، اور لیکن امی وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ آپ ثانیہ، مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، تم تھک گئی ہو، مجھے سب پتہ ہے حقوق ہوں، جاؤ اب، ثانیہ کی امی نے غصے سے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ثانیہ ایک آہ بھر کر رہ گئی اور اس جودت پر بہت غصہ آ رہا تھا جو اتنی اونچی آواز میں گانے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر جنازے میں نہ جاتا تو کم از کم گانے تو بند کر دیتا۔ اس واقعے کو 4 روز بیت گئے، ثانیہ کی امی نہ تو خود تعزیت کے لیے گئیں اور نہ ثانیہ کو جانے دیا۔ ثانیہ ماں کی اس حرکت پر پیچ تاب کھاتی رہی اور سخت بیمار ہو گئی اور اس کی طبیعت کہیں روز تک نہ سنبھل سکی۔ ثانیہ کی امی کہتی بالکل پاگل لڑکی ہے، اس کی موت پر اس کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن جب ثانیہ جودت کے ابو دفتر کے لیے نکلے تو تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ فون سن کر ثانیہ کی امی سکتے میں آ گئی اور ثانیہ کے جھنجھوڑنے پر رونے لگی۔ جودت اور ثانیہ کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ سب ہاسپٹل دوڑے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے ابو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ثانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جودت بھی خوب رویا لیکن اس کی امی کی حالت سب سے غیر تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کوما میں چلی گئی۔ جودت اور ثانیہ کے ابو کو دفنانے کے 2 ہفتے کے بعد اس کی امی کو ہوش آیا۔ ثانیہ بیچاری باپ کے چلے جانے کے بعد ماں کی حالت پر روتی رہتی۔ جودت گریجویٹ تھا، اس نے جلد باپ کا وسیع کاروبار بخوبی سنبھال لیا۔ جب ثانیہ جودت کی امی گھر واپس آئیں تو سارے محلے کی عورتیں ہٹا کے راجہ صاحب کی بیوی بھی تعزیت کے لیے آئی اور ان کے گلے لگ کر ثانیہ کی امی کو خوب روئیں، جبکہ ان کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھل سکی تھی۔ راجہ صاحب کی بیوی روزانہ آتی اور ان کو تسلی دیتی، ثانیہ کے کھانے میں مدد کرتی۔ اب ثانیہ کی امی کو احساس ہوا کہ اپنے بچھڑ جانے کے بعد ان کی یاد بری طرح تڑپاتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ رفتہ رفتہ راجہ صاحب کی بیوی نے تیمارداری سے ثانیہ کی امی کو ٹھیک کر دیا۔ اب ثانیہ کی امی روتی ثانیہ سے کہتی، یہ تو ہمیں اپنے نہیں پھر بھی کتنا خیال کرتے ہیں، دیکھو بچہ، آج کل کے لوگوں کا خون کتنا سفید ہو گیا ہے، کسی کو کسی کے دکھ کا درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ پہلے جب کوئی ہمسایہ مرتا تھا تو اپنے جیسا دکھ ہوتا تھا، پر اب تک تو لوگ بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ جب تک انسان اپنے ساتھ وہی حادثہ پیش نہ آ جائے، جب تک کسی کے درد کا احساس نہیں ہوتا، تو بچوں اپنوں کو کھونے سے پہلے دوسروں کے دکھ درد کا احساس کریں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ انٹرسٹڈ ہیں، چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور بھی ویڈیو بناؤں، تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اگر آپ سٹوری اور بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور میں انشاءاللہ جو ہے وہ نیو کہانیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہو جاؤں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔